کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 اور 5 پڑھی تھی. آج آیت نمبر 6. یہ آیت جو پڑھنے جا رہے ہیں اس میں وضو کا بھی حکم بتایا گیا ہے. وضو کیسے کیا جائے, غسل کیسے کیا جائے, تیمم کیسے کیا جائے. البتہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے جس کے لیے اللہ نے ائمہ معصومین علیہ السلام کو بھیجا, جو مفسرین قرآن ہیں, جو ہم کو بتاتے ہیں. قرآن ایک کلی قاعدے بتاتا ہے. جیسے ابھی پڑھتے آئے کو دیکھیں اس میں کتنا بتایا ہے, اس کے بعد اہل بیت نے بتایا ہے بغیر مولین قرآن جن کے ذریعے سے ہمارے مفسرین جو کہ احادیث کے ذریعے سے آسان کر کے پیش کرتے ہیں. آیت نمبر 6 سورہ مائدہ. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ وضو کی آیت قرآن میں کہاں ہے تو آیت نمبر 6 سورہ مائدہ یاد رکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اب اس کا ترجمہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والے, اذا قمتم الی الصلاۃ, جب تم نماز پڑھنا چاہو, نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کرو, فاغسلوا وجوہکم, دھلو اپنے چہرے کو. آیت کیا کہے کہ چہرے کو دھلنا ہے. کہاں سے دھلنا ہے, کہاں تک دھلنا ہے, یہ کون بتائے گا, اہل بیت بتائے گا, مفسرین قرآن بتائے گا. فاغسلوا وجوہکم, اپنے چہروں کو دھلو. کہاں سے کہاں تک دھلو نہیں بتائیے, حدیث بتائے گا ائمہ معصومین. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, اور اپنے ہاتھوں کو دھلو مرافق تک. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اور مسح کرو اپنے سر کا. وَأَرْجُلَكُمْ, اور اپنے پیروں کا. کہاں تک, إِلَى الْكَعْبَيْنِ, پیر میں جو اونچائی کا حصہ ہے, جہاں پیر اونچا ہے وہاں تک کا مسح. اب یہاں پر دھلنے کے لیے کہاں سے کہاں تک دھلا جائے, آیت دو چیزیں بتا رہی ہیں. وضو کسے کہتے ہیں, غسلتان و مسحتان. وضو میں دو چیزیں ہیں, صرف دو چیزوں کا دھلنا واجب ہے, دو چیزوں کا مسح کرنا واجب ہے. چہرے کا دھلنا واجب ہے, ہاتھ کا دھلنا واجب ہے, سر کا مسح کرنا اور پیر کا مسح کرنا. اس کے پہلے جو آپ دھلتے ہیں وہ مستحب ہے, واجب کی بات ہو رہی ہے. فاغسلوا وجوہکم, اپنے چہرے کو دھلو. وأيديكم إلى المرافق, اور اپنے ہاتھوں کو دھلو مرافق تک. اب یہاں پر اہل سنت دوسرا معنی لیتے ہیں. الا جو ہے یہاں پر الی المرافق, مرافق تک, یعنی آیت میں خداوند عالم وضو کی کیفیت نہیں بتا رہا ہے بلکہ حد بتا رہا ہے. مرافق تک دھلو, یہاں تک دھلو. یہاں تک دھلو مطلب یہ نہیں ایسے دھلو, مرافق تک دھلو. یعنی اگر کہا جائے کہ دیوار, آپ کسی مزدور سے کہیں کہ دیوار کو پینٹ کرنا ہے 1 میٹر تک, 1 میٹر تک پینٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, تو کہاں سے پینٹ کرے گا, اوپر سے نیچے, نیچے سے اوپر, اوپر سے نیچے پینٹ کرے گا. آیت یہ نہیں کہہ رہی کیسے دھلنا ہے, کہاں تک دھلنا ہے کا مراد یہ ہے کہ حد کیا ہے. اس لیے کہ ہاتھ اس کو بھی کہتے ہیں, ہاتھ اس کو بھی کہتے ہیں. انجیکشن آپ لگوائیں گے, کہاں لگا ہے انجیکشن, ہاتھ میں لگا ہے. چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے کہاں سے, یہاں سے, اعضاء وضو ہے اس کو چھوڑ کر کے. لیکن پھر کیا کہا جاتا ہے کہ ہاتھ کاٹا ہے. اب جو ہے آیت جو ہے حد کو معین کر رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے, مرافق تک, یعنی مرافق کو دھلنا. کیسے دھلنا ہے یہ اہل بیت بتائیں گے. اوپر سے نیچے دھلنا ہے کہ نیچے سے, جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑا
وہ فطرت کے خلاف چلے گئے. فطرت یہ ہے پانی اوپر سے نیچے آتا ہے. منہ دھلنا ہو آپ کو تو آپ منہ جب بھی دھلیں گے ہمیشہ اوپر سے نیچے, ایسے الٹا نہیں دھلیں گے. وضو میں فطری اور طبیعی چیز ہے اوپر سے نیچے دھلنا. ہاتھ بھی اوپر سے نیچے دھلنا, الٹا نہیں دھلنا. یہ آیت جو ہے یہاں تک وضو کے بارے میں بات ہوئی. اب آگے جو ہے وہ واضح ہو گیا وضو, یعنی وضو میں 2 چیزیں. آیت کہہ رہی ہے 2 چیزوں کو دھلنا ہے. فاغسلوا وجوہکم, دھلو اپنے چہروں کو. وایدیکم, دھلو اپنے ہاتھوں کو. الی المرافق, مرافق تک. وامسحوا برؤوسکم, اور مسح کرو اپنے سر کا. پورے سر کا یا آدھے سر کا؟ بے جو ہے عربی لحاظ سے تبعیض کے معنی دیتا ہے. اگر آیت کہتی وامسحوا رؤوسکم تو پورے سر کا مسح کرنا ہوتا ہے ایسے ایسے. لیکن بے جب آ گیا, ایک ایک لفظ کے معنی ہوتے ہیں قرآن میں, کوئی لفظ اضافی نہیں ہے. بے تبعیض کے معنی, یعنی مسح کرو اپنے سر کے بعض حصے کا. اب بعض حصہ کتنا مسح کرے یہ پھر اہل بیت بتائیں گے. سر کو 4 حصے میں تقسیم کیجیے, چوتھائی حصہ جو آگے کا ہے اتنے میں مسح کرنا ہے. کتنا مسح کرنا ہے؟ اتنا کرنا ہے کہ کہا جائے کہ مسح کر لیا. یار کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ 3 انگلی سے کرے کہ 2 انگلی سے کرے کہ 1 انگلی سے کرے. انگلی میں یار نہیں ہے, یہ کہا جائے کہ مسح کیا ہے, ٹچ کر دیا ہے. ایسے ہلکا سا رکھ کے کھائی دیں گے تبھی مسح ہو جائے گا سر کے اگلے حصے پر. یہ تو ہو گیا سر کا مسح. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, اور مسح کرو اپنے پیروں کا کعبین تک. اب یہاں پر اہل سنت کیا کرتے ہیں؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ, دھلو اپنے چہرے کو. وَأَيْدِيَكُمْ, دھلو اپنے ہاتھوں کو. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, مسح کرو اپنے سر کا. اور پھر کہتے ہیں اور پیر کو دھلو. حالانکہ آیت بالکل واضح دیکھیں اور کیجیے یہاں پر. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ, دھلو اپنے چہرے کو. وَأَيْدِيَكُمْ, دھلو اپنے ہاتھوں کو. دھلنے کی بات ختم ہو گئی. قرآن فصاحت و بلاغت کی کتاب ہے, دھلنے کی بات ختم ہو گئی. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, مسح کرو اپنے سر کا اور مسح کرو اپنے پیر کا. بالکل واضح ہے. لیکن جنہوں نے در اہل بیت کو چھوڑا ہے ان کا وضو بھی قرآن کے مطابق نہیں ہے. کیا مجھے ترجمہ کر کے دکھائیے آپ. یعنی عطف جب کیا جاتا ہے, عربی کا قاعدہ ہے, سنی شیعہ کی بات نہیں ہے, قریب والے پہ عطف کیا جاتا ہے. اب جو ہے اس میں جو ہے فعل جو آیا ہے فَاغْسِلُوا یعنی دھلو, اور پھر آیا وَامْسَحُوا, مسح کرو. تو واو آیا ہے, واو یعنی مسح کرو, اور مسح کرو اپنے سر کا, اور مسح کرو اپنے پیر. نزدیک والے پہ عطف کیا جائے گا, نہ کہ کہیں کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَاغْسِلُوا أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, یہ قرآن کے وضو کے خلاف ہے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا, اگر تم مجنب ہو گئے ہو, یعنی وضو کے علاوہ آدمی جب اس کی منی خارج ہوتا ہے مجنب ہو جاتا ہے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا, اگر تم مجنب ہو گئے تو غسل کرو. غسل کا طریقہ بعد میں الگ جگہ ذکر ہوگا, یہاں پہ اس کے بارے میں. اور آگے وَإِن كُنتُمْ مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ, اگر تم مریض ہو یا سفر پہ ہو. اور جاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ, یا تم میں سے کوئی مطلب ٹوائلٹ گیا نکلا. اور لامستم النساء, یا عورت کو اپنی زوجہ کے ساتھ نزدیکی کیا. اب یہاں پر آیت جو ہے اس بارے میں بتا رہی ہے کہ وضو کے بارے میں بات ختم ہو گئی. اب تیمم کے بارے میں کہ اگر ایسی حالت ہے کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً, پانی نہیں مل رہا ہے, وضو کرنے کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے, غسل کرنے کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, بس تیمم کرو سعیدًا طیبا, مٹی سے. کیسی مٹی؟ پاک و صاف مٹی. ایسا نہیں جہاں نالی بہ رہی وہاں کی مٹی جا کے تیمم کرنے لگے, نہیں. بلکہ سعید کا بعض نے اہل لغت میں ترجمہ ہے اونچائی کی مٹی ہو, نیچے والی مٹی گندی مٹی نہیں ہے. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, تیمم کرو پاک مٹی سے, صاف مٹی سے. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ, تیمم میں کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے. مٹی پہ ہاتھ مارنا ہے اور مسح کرنا ہے. مٹی نہیں لگے, مٹی نہیں لگانا ہے, بس ہاتھ مارنا ہے. آیت کیا کہہ رہی؟ فَامْسَحُوا, یہ نہیں کہہ رہی کہ مٹی لگا دو. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ, مٹی پہ ہاتھ مارنے کے بعد اپنے چہرے پر مس کر لو. چاہے وہ تیمم آپ غسل کے بدلے کریں, چاہے تیمم وضو کے بدلے کریں. وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ, اور مسح کرو اپنے ہاتھوں کا. ہاتھوں کا مسح مٹی لگا کر کے ایسے یہاں سے کر لینا. یہ تیمم کا اور وضو کا دونوں کا حکم آ گیا. خداوند عالم آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ, خدا یہ نہیں چاہتا ہے کہ تمہیں تکلیف میں ڈالے.
ये जो कहा तयम्मुम करो, गुस्ल करो, वुज़ू करो, ये सब तुम्हें तकलीफ देने के लिए नहीं कह रहा है खुदा। वलाकिन युरीदु लियुत्ताहिरकुम, वो चाहता है कि तुम पाक और साफ रहो। है दीन इस्लाम, अल्लाह, रसूल, नबी, इमाम सब पाक और साफ है, तहारत का दीन है। लिहाजा खुदावंद आलम तुमको परेशानी में नहीं डालना चाह रहा है, बल्कि वो चाह रहा है युरीदु लियुत्ताहिरकुम, ये गुस्ल करने का हुक्म दे रहा है, वुज़ू करने का हुक्म दे रहा है, तयम्मुम करने का हुक्म दे रहा है। किस लिए? लियुत्ताहिरकुम, ताकि तुमको पाक करो। वलियुतिम्म निअमतहु अलैकुम, और अपनी नेमतें तुम पर तमाम कर दे। नेमतें तमाम किस पर होंगी? जो पाक व साफ होगा, नजिस लोगों पर नेमतें तमाम नहीं होगी। लअल्लकुम तशकुरून, तुम ताकि तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाए। लिहाजा इस आयत में, आयत नंबर 6 सूरह माइदा की हमने जो पढ़ी है, इसमें वुज़ू के बारे में भी जिक्र है, गुस्ल के बारे में भी जिक्र है मुख्तसर, और तयम्मुम के बारे में भी एक ही आयत में बयान है। लेकिन अल्लाह रसूलुल्लाह ने दो चीज़ें छोड़ी हैं, किताब अल्लाह व इतरती अहले बैत, किताब खुदा और अहले बैत। अगर सिर्फ किताब को ले लिया, अहले बैत को छोड़ दिया तो किताब समझ में नहीं आएगी। सिर्फ अहले बैत को ले लिया और किताब को छोड़ दिया, तब किताब छोड़ ही दिया, समझ कहाँ से आएगी। लिहाजा ज़रूरी है कि दोनों साथ साथ लेके चला जाए, और हम दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत में भी कामयाब हों। माफ़ी में हमारी इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा, परवरदिगार की परेशान हाल